باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد کل یوم عاشوراء و کل ارض کربلا. درود پڑھیے محمد و آل بعنوان مکتب. موضوع سخن ہے. موضوع کی وضاحت میں آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ عاشوراء اور کربلا تاریخ کے مطابق ایک واقعہ ہے، لیکن حضرت ثانی زہرا عصمت صغریٰ جناب زینب علیاء سلام اللہ تعالی علیہ اس واقعہ کو ایک عظیم تحریک، نہضت اور ایک بہت کامیاب موومنٹ بنا دیا. ائمہ اطہار علیہ السلام نے حضرت سید ساجدین سے لے کر امام عصر اجل اللہ تعالی فرج و شریف تک ان سب ہستیوں نے عاشوراء اور کربلا کو مکتب بنا دیا. ضرورت ہے کہ ہم عاشوراء کی تاریخی شناخت کے ساتھ ساتھ اور اس کی توصیفی شناخت کے ساتھ ساتھ اور اس کے احساساتی شناخت کے ساتھ ساتھ اس کی مکتبی شناخت بھی حاصل کریں، چونکہ حقیقی چہرہ اور روپ عاشوراء کا یہی ہے. عاشوراء ایک مکتب ہے، نہ ایک داستان، نہ ایک قصہ، نہ ایک واقعہ، نہ ایک حادثہ. عاشوراء ایک مکتب ہے. اور عاشوراء سے پہلے ضروری ہے کہ ہمیں دین کی مکتبی شناخت ہونا چاہیے، دین کے مکتبی چہرے کی ہمیں شناخت ہونا چاہیے، تاکہ دین عملی ہو سکے ہماری زندگی میں اور ہم دین پر عمل کر سکیں، دین منشور حیات بن سکے، ورد و ذکر کی حالت سے نکل کر ہماری زندگی کا آئین و منشور بن جائے. اسی کے لیے ہر عصر کے لیے دین شناس کی ضرورت ہے. فریضہ و وظیفہ ہر دین شناس کا یہی ہے کہ وہ اپنے زمانے، اپنی نسل کے ضرورتوں کے مطابق دین کی مکتبی شناخت کروائے. دین کی مکتبی شناخت پہلے خود کرے، پھر اپنی نسل کو وہی دین سمجھائے، جس کو ہم عام زبان میں مجتہد یا فقیہ کہتے ہیں، حقیقت میں جو دین شناس ہے. کم حضرات و شخصیات ایسی گزری ہیں
جنہوں نے دین کو بعنوان مکتب سمجھا بھی ہے اور سمجھایا بھی ہے. ہیں تو زیادہ ہیں، البتہ زیادہ اتنی کہ انگلیوں کی تعداد میں، ایک ہاتھ کی انگلیوں کی تعداد میں، لیکن 3 کا ذکر کرتا ہوں جن کے آثار اور جن کی تعلیمات سے آپ شاید مانوس ہوں یا اگر چاہیں تو حاصل کر سکتے ہیں. سر فہرست حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، اور پھر 2 عظیم و بزرگوار شہید صدر باقر الصدر رضوان اللہ تعالی علیہ اور شہید متحری رضوان اللہ علیہ. یہ 3 شخصیات وہ مجتہد اور دین شناس ہیں جنہوں نے اسلام کو بعنوان مکتب سمجھا بھی ہے اور بعنوان مکتب اسے پیش بھی کیا ہے. اہل سنت میں بھی بعض شخصیات ایسی موجود ہیں جنہوں نے اسلام کا مکتبی مطالعہ کیا ہے. ان کی کوششیں بھی قابل قدر ہیں. اپنے منابع اور اپنے مبانی اور اصولوں کے مطابق انہوں نے مکتبی شناخت اسلام کی پیش کی ہے، جن میں معروف شخصیت پاکستان میں شناختہ شدہ مولانا ابو الاعلی مودودی ہیں، مصر میں سید قطب ہیں، اور محمد عبدو کہ یہ دونوں بھی شاگرد ہیں. البتہ محمد عبدو اور محمد عبدو سے پھر سید قطب، سید جمال الدین افغانی جو بہت عظیم مصلح گزرے ہیں امت مسلمہ کے اندر، جنہوں نے بیداری کی عظیم تحریک چلائی ہے. اور ایک اور جامع شخصیت جن کو ہم شیعہ و سنی کی تقسیم میں نہیں لا سکتے اور نہیں لانا چاہیے، اقبال ہیں، جنہوں نے اسلام کی مکتبی شناخت پیدا کی ہے اور مکتب کے طور پر اسلام کو پہچنوایا بھی ہے، پیش بھی کیا ہے. آئیڈیالوجیکل شناخت، ایک آئیڈیالوجی کے طور پر انہوں نے دین کو سمجھا بھی اور سمجھایا بھی ہے. اور میں اپنے ان عزیز جوانوں سے درخواست کروں گا، سبھی سے، لیکن چونکہ ان کے پاس مطالعے کی زیادہ فرصت ہے بزرگوں کی نسبت، ان سے خواہش کروں گا کہ اہتمام کریں، اہمیت دیں، وقت نکالیں اسلام کی مکتبی شناخت کے لیے. وہ شناخت جو پہلے سے ہمارے ہاں موجود ہے، پھر اس کا موازنہ کر لیں انسان اسلام کی مکتبی شناخت اور غیر مکتبی شناخت کے ساتھ. آپ کو بہت فاصلہ نظر آئے گا. مکتبی دین اور غیر مکتبی دین میں اتنا فاصلہ ہے جتنا اقبال کے بقول کربلا اور خانقاہ میں ہے. اتنا فاصلہ آپ کو مکتبی اور غیر مکتبی دین میں نظر آئے گا. مکتبی دین یا مکتبی شناخت دین کی ہر عصر کی ضرورتوں کا جواب ہے، انسان کی ہر ضرورت کا جواب ہے. لیکن غیر مکتبی شناخت میں ثواب ہے، تعبد ہے، تقدس ہے، معنویت ہے، لیکن سرگردانی ہے، حیرت ہے، ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہے بھی اور نہیں بھی. یعنی دین ہے بھی اور دین نہیں بھی. دین کے ذریعے سے کوئی مشکل حل نہیں ہوتی. اس لیے عزیزوں سے درخواست ہے کہ ضرور اہتمام کریں. البتہ مجالس بھی ایک ذریعہ ہے، لیکن سال بھر بھی اس کے لیے اہتمام کریں. مجالس، محافل مختلف طرح کی اور لٹریچر اس کا فراہم بھی کریں اور کوشش کریں اس کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی. موضوع چونکہ ہمارا عاشورہ بعنوان مکتب ہے،
اس لیے اپنی بات کو اس موضوع پر ہی رکھتے ہیں ہم۔ عاشورہ حادثے کے طور پر تو ہمیں معلوم ہے، واقعہ کے طور پر ہمیں معلوم ہے، عاشورہ ایک جنگ کے طور پر تو ہمیں معلوم ہے یا ذکر کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ عاشورہ میدان مصائب و میدان غم کے طور پر تو ہمیں معلوم ہے، میدان شہادت کے عنوان سے ہمیں معلوم ہے۔ وہ عاشورہ بنو امیہ کی جانب سے ستم کے میدان کے طور پر بھی ہمیں معلوم ہے، ظلم کے طور پر بھی ہمیں معلوم ہے۔ ہر ایک نے عاشورہ کو ایک رنگ دینے کی کوشش کی، ایک عنوان دینے کی کوشش کی۔ ابن خلدون نے ایک عنوان دیا اس عاشورہ کو، انہوں نے اس کو ایک خاندانی اور قبائلی جھگڑا قرار دیا۔ بعضوں نے اس کو سیاست اور اقتدار کی کشمکش قرار دیا۔ بنو امیہ نے اس کو بنو امیہ کی فتح و کامیابی اور نصرت کا رنگ دینے کی کوشش کی۔ اہل بیت کے ماننے والوں میں سے اکثریت نے اس کو مظلومیت اور مصائب اہل بیت کے عنوان سے جانا اور پہچانا، اور اسی عنوان سے ابھی تک پہچانا بھی جاتا ہے۔ لیکن اس تمام ماجرا کے اندر عاشورہ کو ایک عنوان ائمہ اطہار علیہ السلام نے عطا کیا ہے، کوشش کے ذریعے، اقدامات کے ذریعے، تعلیمات کے ذریعے۔ لگ بھگ 200 سال لگے ائمہ اطہار کو عاشورہ کو مکتب بنانے میں، لیکن یہ بات افسوس کے ساتھ کہنا پڑتی ہے، وہ کافی افسوس کے ساتھ، وہ صد افسوس کے ساتھ، وہ ہزار افسوس کے ساتھ، کہ عاشورہ مکتب کے طور پر ہمارے پاس نہیں پہنچا، چونکہ مکتبی لوگوں کے ذریعے سے ہمارے پاس نہیں پہنچا، غیر مکتبی افراد کے ذریعے سے پہنچا ہے، یا خانقاہوں کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ خانقاہوں سے مراد جن کا تعلق فقط ذکر و فکر سے ہے اور کسی چیز سے نہیں ہے، یا پیشہ وروں کے ذریعے سے پہنچا جنہوں نے عاشورہ کو مناسب سمجھا پیشہ وری کے میدان کے عنوان سے، یا تنگ نظری کی دید سے پہنچا۔ آج اکثریت مسلمانوں کی محروم ہے مکتب عاشورہ سے۔ اس محرومیت کے بڑے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ عاشورہ کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا گیا۔ بہت اچھا جملہ اس ادیب نے کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ایک تو انسان کی بیداری کی ضرورت ہے، اور ایک عاشورہ کے درست تعارف کی ضرورت ہے، حقیقی تعارف کی ضرورت ہے۔ یہ اہتمام خود سے کرنا چاہیے تھا ہر انسان کو، ہر مسلمان اور ہر انسان کا فریضہ ہے کہ عاشورہ کو وہ عنوان مکتب پہچانے، یا کم از کم دیگر پہلوؤں کے عنوان سے یا دیگر عناوین کے ساتھ ساتھ عاشورہ کو مکتب کی حیثیت سے بھی مطالعہ کرے، اور اس مطالعہ کا موقع فراہم کرنا ہمارا کام ہے، فریضہ ہے ہمارا۔ عاشورہ کی مکتبی شناخت کے لیے میں نے جیسے اسلام کی مکتبی شناخت کے لیے 3 شخصیات کا ذکر کیا ہے، البتہ 3 سے زیادہ کا ذکر ہو گیا، عاشورہ کی مکتبی شناخت کے لیے بھی آپ اگر ان 3 شخصیات بلکہ چوتھی شخصیت کو بھی ساتھ ضرور ملائیں، اور وہ اقبال ہیں جنہوں نے عاشورہ کو وہ عنوان مکتب لیا ہے۔ مولانا روم نے اپنی کتاب میں مثنوی میں ایک واقعہ ذکر کیا حلب کا، حلب سوریہ میں ہے، کعبہ محرم کا چاند نظر آیا،
شیعہ حلب کے شیعہ نے انہوں نے عزاداری کا اہتمام کیا، ہر طرف سیاہ علم لہرائے اور کپڑے باندھے اور سیاہ پوش ہوئے. تو ایک غیر شیعہ کا گزر وہاں سے ہوا، اس نے پوچھا کہ کیا ہوا بھائی، کیوں یہاں سیاہ پوش ہو رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ محرم آ گیا ہے. کہا محرم میں کیا ہے، کیا خصوصیت ہے محرم کی؟ انجان بن کے، جانتا تھا انجان بن کے اس نے یہ بات کی. یہ یوں کہ ایک فرضی بات ہے، شاید ہوئی بھی نہ ہو، کیونکہ مثنوی کے اندر فرضی داستانیں زیادہ ہیں، یہ بھی شاید فرضی داستان ہو. کہا کہ کیا ہوا محرم میں؟ کہا کہ محرم میں ہمارے امام شہید ہوئے. کہا کب شہید ہوئے؟ کتنی محرم کو شہید ہوئے؟ کہا 10 محرم کو شہید ہوئے. 10 محرم تو ابھی نہیں آئی، آپ پہلی محرم سے ہی عزادار بن گئے، تو 10 محرم آئی نہیں ہے. کہا نہیں، اس محرم کو نہیں، پہلے شہید ہوئے. کتنے پہلے ہوئے؟ کہا پہلے شہید ہوئے. اطلاع ابھی ملی آپ کو؟ کہا نہیں، اطلاع بھی پہلے کافی عرصے سے ہے، نہیں کہ آج اطلاع ملی ہے ہمیں، یہ شہادت کی اطلاع ہمیں پہلے سے ہے. کہا کب سے ہے؟ کہا کہ وہ آج سے مثلا اس وقت کے مطابق فرض کریں 1000 سال پہلے شہید ہوئے ہیں. تو کہا کہ آپ کو اگر 1000 سال پہلے سے شہادت کا علم ہے تو اس 1000 سال میں تم نے کیا کیا ہے؟ جب آپ کے پاس اس جیسا مکتب موجود ہے، عاشورہ جیسا فلسفہ موجود ہے، کربلا جیسا مکتب موجود ہے، اس 1000 سال میں تم نے کیا کیا ہے؟ آیا فقط اتنا ہی کیا ہے کہ ہر محرم کو سیاہ پوش ہو کر 10 دن رسومات کے اندر گزار کے اور پھر اگلے محرم کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہو؟ اگر عاشورہ مکتب ہوتا تو انسان کے ہر شب و روز سے اس کا تعلق ہوتا، انسان کے 24 گھنٹوں سے اس کا تعلق ہوتا. چونکہ مکتب صرف 10 دن کے لیے نہیں ہوتا، مکتب پوری عمر کے لیے ہوتا ہے. مکتب ولادت سے لے کر موت تک کے درمیان کے لیے ہوتا ہے. مکتب اس آغوش کو کہتے ہیں جس میں انسان پلتا ہے، بلکہ مکتب اس کو کہتے ہیں جس میں انسان کی ولادت ہوتی ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو مکتب کے اندر پیدا ہوتا ہے، مکتبی ولادت ہوتی ہے. سید الشہداء علیہ السلام خود بھی دعائے شریف عرفہ میں اپنی ولادت پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. نہ اس طرح سے جیسے ہم کیک کاٹتے ہیں اپنی سالگرہ مناتے ہیں، نہ اس طرح سے نہیں. یہ اسلامی تصویر نہیں ہے. اپنی سالگرہ منانا، کیک کاٹنا، یہ اسلامی رسومات میں سے نہیں ہے. یہ ہمارے دوسرے نظام کی وجہ سے ہے، جو دوسری ثقافت جو ہم پر ٹھونسی گئی ہے، مغربی ثقافت، جن کو اپنی تاریخ ولادت یاد بھی نہیں ہے، وہ بھی سال میں 2-3 دفعہ احتیاطاً کیک کاٹ دیتے ہیں کہ کسی ایک نہ ایک میں تو ہوگی. بس پہلے انتظام نہیں ہوتا تھا، اہتمام نہیں ہوتا تھا تاریخ ولادت لکھنے کا، لہذا اکثر بزرگوں کی تاریخ ولادت ان کو خود معلوم نہیں ہوتی. ابھی ضرور لکھتے ہیں تاکہ اس کا کیک کاٹنا ہے ہمیں. سید الشہداء اپنی ولادت پر بارگاہ خدا میں شکر گزار ہیں. دعائے شریف عرفہ میں بارگاہ خدا میں یوں دعا گو ہیں کہ اے پروردگارا، تیرا شکر ہے ان نعمتوں پر جو تو نے ولادت سے پہلے مجھے عطا کی ہیں. تیرا شکر ہے ان نعمتوں پر جو ولادت کے موقع پر تو نے عطا فرمائی ہیں، اور تیرا شکر ہے ان نعمتوں پر جو ولادت کے بعد تو نے عطا فرمائی ہیں. وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ فرمایا ان نعمتوں میں سے یہ ہے کہ ایک ایسا جد عظیم عطا فرمایا ہے، ایسا پدر عظیم عطا فرمایا ہے، اور ایسی عظیم ماں عطا فرمائی ہے، ایسی پاک ارحام عطا فرمائی ہے. ان نعمتوں پر تیری بارگاہ میں شکر گزار ہوں. اور پھر فرماتے ہیں پروردگار، میں اپنی ولادت کے تاخیر سے ہونے پر بھی تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے اپنے آبا و اجداد کے صلب میں رکھا اور اپنی ماں کے ارحام میں رکھا، اور مجھے اس دنیا میں منتقل نہیں کیا اس وقت تک جب تک میری ولادت کے لیے ایک سرزمین آمادہ نہیں کر لی تو نے. اس سرزمین سے کفر و شرک کا سایہ پاک نہیں کر دیا تو نے. اس سرزمین کے اوپر پرچم توحید نہیں لہرا دیا تو نے.
اور اس سرزمین کے اوپر حکومت اسلامی برقرار نہیں کر دی تو نے، اس وقت تو نے میری ولادت کو انجام نہیں دیا، اس نعمت پر میں تیری بارگاہ میں شکر گزار ہوں۔ حضرت امام علی مقام صلوات اسلامی حکومت میں جنم سید الشہداء کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس پر سید الشہداء شکر گزار ہیں۔ توجہ سے سنیں، سید الشہداء کے وہ پیروکار جو چاہتے ہیں کہ بچے کی نیشنلٹی کے لیے ضرور یہ کسی مغربی ملک میں پیدا ہو، امریکہ میں پیدا ہو، کسی امریکی ملک کے اندر پیدا ہو، شادی کر کے فوراً جاتے ہیں، اگر بچے کی علائم ظاہر ہونا شروع ہو جائے کہ 6 مہینے بعد ولادت ہونی، ابھی سے ویزا لے کے روانہ ہو جاتے ہیں کہ یہ اس سرزمین پر، اس دھرتی پر وجود میں آئے۔ سید الشہداء کیا فرماتے ہیں؟ اے پروردگار، تو نے مکہ میں میری ولادت نہیں کی، کیوں کہ مکہ میں اسلامی نظام نہیں تھا، کعبہ تو تھا، تیرا حرم تو تھا، لیکن تیرے حرم کے اوپر حکومت اسلامی کا سایہ نہیں تھا۔ کون یہ بات کر سکتا ہے؟ وہی بات کر سکتا ہے جس کو اسلام مکتب کے طور پر معلوم ہے۔ مکتبی ولادت، مکتبی موت، مکتبی زندگی، مکتبی روزگار، مکتبی معیشت، مکتبی تعلیم، مکتبی تربیت، مکتبی کاروبار، مکتبی معمولات، مکتبی ارتباطات، یہ سب کچھ مکتب کے تحت جب انجام پاتا ہے تو انسان کی ساری زندگی عبادت بن جاتی ہے۔ لیکن مکتب کے بغیر اگر دین کو دیکھیں، ہم کسی بھی نظام میں رہ کر نمازیں پڑھتے رہیں، جنت تو جائیں گے۔ یزید حکومت کر رہا ہو یا یزید کا باپ حکومت کر رہا ہو، ہم تو جنت چلے جائیں گے۔ کیوں کہ یزید کے زمانے میں بھی ہماری نماز تو نہیں چھوٹی۔ سید الشہداء کیا فرماتے ہیں کہ جب یزیدی حکومت کا سایہ، آمریت کا سایہ، استکباریت کا سایہ تمہارے سروں پر قائم ہو اور اس میں تم نمازیں پڑھو یا عزاداریاں کرتے رہو، چونکہ تمہارا دین مکتبی نہیں ہے، پہلے مکتب تمہیں کہے گا کہ اپنے سر سے منحوس سایہ ختم کرو، اپنے حرم کو آزاد کرو، اپنی سرزمین کو آزاد کرو، یزیدیت کے منحوس سائے سے باہر نکلو، اسلامی حکومت کا سایہ تمہارے سروں پر قائم ہو، اس کے اندر جب تم حج کرو گے وہ حج خدا کو قبول ہوگا، اس کے اندر نماز پڑھو گے وہ نماز خدا کو قبول ہوگی۔ سید الشہداء نے کیوں حج کے احرام کھولے اور کھول کے مکہ سے باہر چلے گئے اسی دن جس دن امت حج کرنے کے لیے گئی؟ کیوں کھولے؟ اس لیے کہ وہ حج مکتبی نہیں تھا، غیر مکتبی اسلام کا حج تھا۔ سید الشہداء جو خود امام مکتب ہیں، جو خود مکتب ساز ہیں، سید الشہداء خود مجسم مکتب ہیں، حسینیت ایک مکتب کا نام ہے۔ بعض اوقات سوال پوچھتے ہیں کہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے یہ سب کچھ کہاں سے سیکھا؟ کتابیں تو وہی پڑھی جو سب پڑھتے ہیں، استاد بھی وہی تو جو سب کے استاد تھے، کوئی ایسی اضافی کتاب، کوئی خفیہ کتاب امام نے نہیں پڑھی، وہی کتابیں پڑھی جو سب پڑھتے ہیں، وہی فقہ پڑھی جو سب پڑھتے ہیں۔ لیکن کیوں ایک فقیہ اٹھ کر، انہی میں سے اٹھ کر اپنے زمانے کے طاغوت کو نابود کرتا ہے اور شیطانی طاقت کو اپنے ملک سے نکال دیتا ہے، اپنی امت کو بیدار کرتا ہے، جوانوں کے اندر روح پھونک دیتا ہے اور ولایت کا پرچم اپنے ملک پر لہرا دیتا ہے اور اسلامی حکومت قائم کرتا ہے اور سب کچھ قائم کر کے یہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ سید الشہداء کی وجہ سے ہے۔ سب سید الشہداء کی وجہ سے ہے۔ آخر ہم بھی تو حسین حسین کرتے ہیں، باقی بھی تو حسین حسین کرتے ہیں، بلکہ کچھ تو ایسے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم ہی ہیں حسین حسین کرنے والے، کوئی اور ہے ہی نہیں ہے، گویا انہوں نے حسین کو اپنے نام لکھوا لیا ہے۔ نہ، اگر حسین کی مکتبی شناخت ہو جائے، قرآن کی مکتبی شناخت ہو جائے، عاشورہ کی مکتبی شناخت ہو جائے، اس مکتبی اسلام سے انقلاب نکلتا ہے، اس سے حکومت نکلتی ہے، اس سے سسٹم نکلتا ہے، اس سے عزت نکلتی ہے، اس سے کرامت نکلتی ہے، اس سے شرف نکلتا ہے۔
لیکن مکتب بنانے والوں کی ضرورت ہے، مکتبی شناخت کروانے والوں کی ضرورت ہے۔ سید الشہداء جس طرح سے شکر کرتے ہیں، توجہ فرمائیے، جملہ میں نے بارہا عرض کیا ہے، نعمتوں کو پہچانے، دعائے عرفہ نعمت شناسی کا منشور ہے کہ کس طرح اللہ کی نعمتوں کی پہچان۔ ہم سنتے ہیں بیٹی ہو تو یہ نعمت نہیں ہے، بیٹا ہو تو نعمت ہے، ٹھیک ٹھاک ہو تو نعمت ہے، بخار ہو جائے تو نعمت نہیں ہے، اگر آج سود ملا تو نعمت ہے، نہیں ملا تو نعمت نہیں ہے۔ ہم ان نعمتوں میں الجھے ہوئے ہیں، ہمارے نزدیک ساری نعمتیں سمٹ کر چنے اور چاول کے اندر جمع ہو گئی ہیں، لیکن سید الشہداء نے دعائے شریف عرفہ میں نعمتوں کو بتایا کہ یہ نعمتیں ہیں، ان پر ہم اللہ کے شکر گزار ہیں۔ ان عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت اس پر شکر کر رہے ہیں کہ پروردگارہ تیرا شکر کہ میں حکومت اسلامی کے زمانے میں پیدا ہوا۔ تو سید الشہداء سے سیکھا کیا ہم نے؟ اگر نعمت سید الشہداء سے سیکھ لی ہے تو اپنے زمانے کی نعمت کی پہچان کریں اور پھر سید الشہداء کی طرح شکر کریں۔ شکر حسینی کیا ہوتا ہے؟ شکر حسینی یہ ہے کہ اے خدا تیرا شکر ہے، وہ ہزار شکر ہے، تیرے شکر کے قابل نہیں ہے ہم اس نعمت پر کہ تو نے ہمیں عصر خمینی میں پیدا کیا۔ یہ نعمتیں ہیں اللہ کی، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے ان شکرتم لازیدنکم، اگر ہماری نعمتوں کے شکر گزار ہوگے ہم تمہیں مزید عطا کریں گے، لیکن اگر تم نے نعمتیں ٹھکرا دی، ان کفرتم، اگر تم نے نعمتیں جھٹلا دی، ٹھکرا دی، تو اللہ غنی ہے، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں۔ اگر ہم اس نعمت پر شکر گزار ہوں خدا مزید نعمتیں دے گا ہمیں، لیکن یہ ساری نعمتیں مکتب سے عزیزوں نکلتی ہیں، مکتب سے آتی ہیں۔ مکتبی اسلام کا یہ حصہ ہے، غیر مکتبی اسلام میں نہیں ہے، خانقاہی اسلام میں نہیں ہے، مکتبی اسلام میں۔ مکتبی اسلام کا بہت بڑا منبع عاشورہ ہے۔ امام خمینی نے جو فرمایا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے محرم و سفر کا نتیجہ ہے، اس میں مبالغہ نہیں، ذرا برابر مبالغہ نہیں۔ آپ جتنی بھی تعلیمات ہیں بزرگ و جید علماء کی، خداوند تبارک و تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیں، شیعہ و سنی کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تمام شیعہ علماء کی کتابیں پڑھ لیں، تمام سنی علماء کی کتابیں پڑھ لیں، آپ کو کسی بھی کتاب فقہی کے اندر، کسی بھی کتاب اعتقادی کے اندر، کسی بھی کتاب اخلاقی کے اندر سید الشہداء کا نام نہیں ملے گا۔ سب سے استفادہ کیا ہے۔ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ساری فقہ اپنی امام باقر و امام صادق سے ساری حاصل کی ہے، لیکن امام خمینی کیا فرماتے ہیں؟ امام خمینی یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ساری فقہ رسول اللہ و آل رسول و بالخصوص سید الشہداء سے حاصل کی ہے، اور امام صادق و امام باقر کی فقہ بھی وہی تھی جو سید الشہداء کی فقہ تھی، وہی فقہ تھی ان کی بھی۔ امام صادق و امام باقر علیہ السلام نے یوں نہیں کہ علمی میدان میں رقیبوں کا، عملی میدان میں رقیبوں اور سیاسی میدان میں رقیبوں کا مقابلہ نہ کرنے کی وجہ سے علمی میدان میں قدم رکھا، نہ، بلکہ یہ کام کیا کہ جو اصول، جو ضابطے سید الشہداء نے بنائے تھے حضرت امام باقر و حضرت امام صادق نے انہی کو علمی بنیادیں فراہم کی اور انہیں مکتبی بنیادیں فراہم کی۔ لہذا یہ مکتب جعفر صادق در حقیقت مکتب عاشورہ و مکتب حسین ابن علی ہے۔ اولنا محمد وآخرنا محمد ووسطنا محمد وکلنا محمد صلوات۔ نہیں کہ ان ائمہ کی فکر
فکر کچھ الگ ہے، سید الشہداء کی فکر کچھ الگ ہے. ائمہ نے اس کو مکتب بنایا. ایک کام جو عاشورہ کو مکتب بنانے کے لیے انجام پایا، جس کی طرف میں نے کل اشارہ کیا اور تھوڑی سی اس کی وضاحت کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ کربلا کو امت مسلمہ کا قبلہ شعور قرار دیا، مرکز قرار دیا. تعلیمات تمام ائمہ ہدی علیہ السلام نے ایسی بیان فرمائی، اہمیت بیان کی کربلا کی زیارت کی. زیارت کا ایک عمومی فلسفہ ہے، معنی ہے، اگرچہ اس میں اسلامی فرقوں میں اختلاف بھی موجود ہے. بعض قائل نہیں ہیں زیارات کے، ان کے نزدیک جائز نہیں ہے، لیکن اکثریت مسلمانوں کی ان کے نزدیک اولیاء اللہ کی، ائمہ کی، انبیاء کی زیارت کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ افضل ہے، وہ مستحب ہے، وہ حق بھی یہی ہے کہ ان کی زیارت کرنا افضل ہے. زیارت کا ایک عمومی فلسفہ ہے، اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں کہ آپ کسی بھی معصوم کی زیارت کو چلے جائیں، زیارت کا ثواب حاصل ہو جائے گا، زیارت کا مقصد پورا ہو جائے گا، کسی بھی معصوم کی زیارت کو جائیں. لیکن سید الشہداء کی زیارت، مزار کربلا صرف ایک زیارت کا مرکز نہیں کہ آپ جائیں، زیارت نامہ پڑھیں، دعا کریں، حاجات مانگیں اور اس کے بعد واپس آ جائیں، بلکہ کربلا میں جائیں، ضرور جائیں، اور انشاءاللہ خدا سب کو نصیب کرے. لیکن معرفت کے ساتھ، کربلا معرفت کے ساتھ جائیں. تمام دنیا کا رخ کربلا کی طرف موڑنا، اس کے اندر فلسفہ ہے، اس کے اندر حکمت ہے. سید الشہداء سے پہلے آپ کے برادر ارجمند جناب حسن مجتبی شہید ہو چکے تھے، آپ کے والد گرامی شہید ہو چکے تھے، اس سے پہلے رسول اللہ رحلت کر چکے تھے، ان کے مزار موجود تھے. اتنی تاکید ان بزرگوں کے، ان عظیم ہستیوں کی زیارت پر نہیں ملتی جتنی عاشورہ کی، جتنی کربلا اور سید الشہداء کی زیارت کی تاکید ملتی ہے. اس کو نہ لے آئے فرقی جھگڑے کے اندر، زیارت کے اس ابتدائی مفہوم کے اندر کہ قبر پر جانا اور قبر کے اندر دفن شخصیت کو پکارنا اور اسے حاجت مانگنا اور اسے اپنی رفع حوائج کرنا، اس سطح تک نیچے نہ لے آئیں زیارت سید الشہداء کو. چونکہ سید الشہداء کی زیارت کو ائمہ نے ایک اور مفہوم کے تحت بیان کیا ہے. یہ کام حاجت مانگنا ہر قبر پہ جا کر ہو سکتا ہے، ہر مزار پر جا کر ہو سکتا ہے. آپ اولیاء اللہ کا واسطہ دیں، مقربین الہی کا واسطہ اللہ کو دیں، خدا ان کے توسط سے انسان کی حاجتیں پوری کر دیتا ہے. حاجت جہاں بھی مانگے پوری خدا کرتا ہے. یوں تو نہیں کہ ہماری حاجتیں جو ہم ائمہ کے مزاروں پہ مانگتے ہیں وہ خدا پوری کرتا ہے، لیکن جو داتا صاحب پر مانگتے ہیں ان کی کوئی اور پوری کرتا ہے، وہ بھی خدا ہی پوری کرتا ہے. اور پڑوس میں جو بتوں کے سامنے حاجتیں مانگتے ہیں وہ بھی خدا ہی پوری کرتا ہے. لیکن خدا نے کہا ہے کہ تم جو مانگو دوں گا تو میں، لیکن مانگنے کا ڈھنگ بھی سیکھو. انسانوں کی طرح مانگو، بندوں کی طرح مانگو، جس طرح بندگی ہوتی ہے اس طرح سے مانگو، جو میں نے طریقہ بتایا ہے اس طرح سے مانگو. خود خدا نے فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری اجابت کروں گا، جواب دوں گا. لیکن بندے بن کر پکارو، انسان بن کر پکارو. بعض اوقات انسان کی اپنی آبرو نہیں ہوتی، اس قابل نہیں ہوتا. ایک جیسے تو نہیں ہوتے نا سارے انسان، کچھ ہوتے ہیں کسی کے بڑے مقرب ہوتے ہیں، کچھ مقرب نہیں. ایک گھر کی مثال دے دوں، ماں باپ ہیں، ان کی اولاد ہے، ساری اولاد ایک جیسی نہیں ہوتی. کچھ باپ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، کچھ باپ سے ذرا دور ہوتے ہیں. باپ کی وجہ سے نہیں ہوتے، اپنی وجہ سے ہوتے ہیں. کچھ باپ کی رضا لے لیتے ہیں، کچھ باپ کی ناراضگی لے لیتے ہیں. جنہوں نے باپ کی رضا لے لی ہے، انہیں جب کوئی کام پڑتا ہے، پیسے ضرورت ہوتے ہیں، تو انہیں خود تو پتا ہے کہ باپ کے ہاں ہماری کوئی آبرو نہیں ہے اور ممکن ہے ہماری بات ٹھکرا دی جائے، لہذا اس کا سہارا لیتا ہے جو باپ کے ہاں
مقرب ہے. ممکن ہے ماں کا سہارا لے, ممکن ہے بہن کا سہارا لے, ممکن ہے بھائی کا سہارا لے, یعنی جس کو بھی باپ کے زیادہ قریب سمجھتا ہے اس کا سہارا لے لیتا ہے کہ میری تو آبرو نہیں ہے, آپ آبرو مند ہیں ان کے ہاں, تو آپ کا کہنا نہیں ٹھکرائیں گے. اور ہوتا بھی یہی ہے. جب آبرو مند جاتا ہے کسی کے سامنے تو وہ صاف کہہ دیتا ہے آپ آ گئے ہیں تو میں کر رہا ہوں, اگر آپ نہ آتے تو اس کو ہرگز آپ کی وجہ سے کر رہے ہیں, ورنہ اس کی کوئی آبرو نہیں, اس کی کوئی آبرو نہیں. البتہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے ہر ایک خدا کے ہاں آبرو مند ہو. یہ عزت جو گلی کوچوں میں ہم نے بنا رکھی ہے یہ عزت نہیں. عزت وہ ہے جو صاحب عزت کے ہاں ہے, جو اللہ کے ہاں عزت ہے, وہ عزت حقیقی ہے. اگر یہاں چارچے ہمیں سلام کرتے ہیں یہ عزت نہیں ہے. عزت وہ ہے جو رب العزت کی بارگاہ میں کسی کو حاصل ہے, وہ عزت بنائیں. بی بی نے جب دربار یزید میں خطبہ دیا تو یزید کو انہی الفاظ سے پکارا, اے یزید تو یہ سمجھتا ہے کہ تخت پہ خود بیٹھ کر ہمیں رسیوں میں باندھ کر اور ہمیں غلاموں کی طرح یہاں کھڑا کر کے تو یہ سمجھتا ہے تو نے ہمیں ذلیل کر دیا, خود عزیز ہو گیا ہے, تجھے عزت و ذلت کا نظام معلوم نہیں ہے. عزت وہ ہے جو خدا کی بارگاہ میں عزت ہے. کوئی ہماری عزت کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا. عزت وہ ہے جو خدا کی بارگاہ میں. عزت والوں کو اگر واسطہ دے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے پروردگار ان کے طفیل تو ہمیں معاف کر دے, تو ہمیں بخش دے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. جو بھی مانگتا ہے خدا دیتا ہے, ہر ایک کو خدا دیتا ہے, لیکن درست طریقے سے مانگے انسان. کربلا صرف اس لیے نہیں ہے, نصرانیت سرایت کر گئی اسلام کے اندر مسیحیت. مسیحیت کا ایک مقولہ یا مسیحیت کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ مسیح امت کے گناہوں کی قربانی ہے. امت جتنے گناہ کرے, گناہ کرنے سے پہلے ہی امت مسیح رہبر کفارہ گناہ امت بن چکے ہیں. لہذا ان کے یہاں یہی ہے کہ آپ ہفتہ بھر گناہ کرو, اتوار کو آ کر وہاں اعتراف کرو, پادری کے سامنے, پاپ کے سامنے اعتراف کرو کہ میں نے یہ غلطی کی ہے, اور ساتھ ہی کچھ ڈالر بھی پاؤنڈ بھی ڈالو تو آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ وہاں کا فلسفہ ہے, آج بھی وہاں رائج ہے. آپ اتنے گناہ کر کے اتنی چیزیں یہاں ڈال دو آپ کا گناہ معاف ہو جائے گا. لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہ, ایسے گناہ معاف ہوتے ہیں توبہ سے. توبہ بھی توبو اللہ, یعنی گناہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا سے ناراض ہو کر, خدا سے روٹ کر, اللہ کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پہ چل پڑے ہو. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ پشیمان ہو کے واپس اللہ کی طرف آ جاؤ. اللہ کی طرف آنے کو توبہ کہتے ہیں. پاپ کو راضی کرنے کو توبہ نہیں کہتے. پاپ کے سامنے اعتراف کرنے کو عذر و توبہ نہیں کہتے. خدا کے سامنے جا کر یہ کام کریں. یہ نصرانیت داخل ہو گئی اسلام کے اندر. اس میں سے ایک چیز جس سے تشیع متاثر ہوا وہ عاشورہ متاثر ہوا, اور عاشورہ کی مکتبی شناخت متاثر ہوئی, وہ یہ تھی کہ سید الشہداء بھی امت کے گناہوں کا کفارہ ہے. لا حول ولا قوت معاذ اللہ. سوچتے نہیں ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. یعنی میں جرم کروں, میں گناہ کروں, خدا مجھے بخش دے گا. کیوں بخش دے گا؟ چونکہ میرے گناہ کا کفارہ سید الشہداء. کربلا کی زیارت کا فلسفہ صرف حاجتیں مانگنا نہیں ہے. یہ نہیں کہ ہم فہرستیں بڑی بڑی لے جائیں, سوچ کے جائیں کہ کہاں جا رہے ہیں, کس بارگاہ میں جا رہے ہیں, کس کے سامنے جا رہے ہیں. اللہ نے حضرت موسیٰ کو مبعوث کیا تاکہ جا کر بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دے, اور یہی کام کیا حضرت موسیٰ نے. معجزات دکھائے, ید بیضا دکھایا, عصا دکھایا,
بنی اسرائیل کو نجات دے کر لے آئے کنعان کے اندر، مصر سے فرعون کی غلامی سے استکبار سے نجات دے کر لے آئے کنعان کے اندر۔ کنعان میں آ کر قوم موسیٰ نے راہبر کے ساتھ حشر کیا کیا، موسیٰ کے ساتھ حشر کیا کیا؟ موسیٰ کو دی ٹوکری، یہ میں آزاد الفاظ میں ترجمہ قرآن کا کر رہا ہوں، موسیٰ کو دی ٹوکری اور یہ کہا کہ موسیٰ لن نصبر یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها۔ اے موسیٰ ہم من و سلوہ کھا کھا کے تھک چکے ہیں، اب اپنے پروردگار سے جا کر کہو کہ جو سبزیاں زمین اگاتی ہے وہ ہمارے لیے فراہم کرے، ہمارے لیے خیار لے کر آؤ، ہمارے لیے کھیرے لے کر آؤ، ہمارے لیے ٹماٹر پیاز لے کر آؤ، ہمارے لیے آلو لے کر آؤ۔ آخر خدا نے موسیٰ کو کس لیے مبعوث کیا تھا؟ موسیٰ کو مبعوث کیا تھا تاکہ تمہیں غلامی و محکومی سے نکال کر عزت و سرفرازی عطا کرے، لیکن جب غلام قوم کے ہاں موسیٰ جیسا رہبر آ جاتا ہے تو وہ غلامانہ ذہنیت سے ہی موسیٰ کے سامنے اپنے مطالبات رکھتے ہیں۔ پہلے یہ تو دیکھو کہ ہم کس کے سامنے ہیں، کس سے مطالبہ کر رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں۔ اگر جاتے ہو کسی بارگاہ میں جا کر کیا طلب کرو وہاں سے؟ جب سید الشہداء کی بارگاہ میں جاتے ہو، سید الشہداء کی بارگاہ سے جا کر طلب کرو کہ اے پروردگار، جس طرح سے اس زمانے کا یزید اور اس زمانے کی یزیدیت سید الشہداء کے توانا ہاتھوں سے نابود ہوئی اور خون سید الشہداء سے غرق ہوئی، اسی طرح سے ہمارے زمانے کے یزیدوں کو بھی غرق فرما۔ پہلے دیکھو کس بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہو، چھوٹی چھوٹی حاجتیں لے کر جانا، یہ بھی دیکھو کس شان میں، کس بارگاہ میں ہو۔ ان کا تو فیض عام ہے، وہ ہر ایک کو فیض دیتے، کوئی محروم نہیں آتا، کوئی بھی مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو۔ توجہ فرمائیں، اس لحاظ سے سارے مطمئن ہو جائیں۔ جیسے اللہ سے کوئی کافر مانگے یا نہ مانگے، اللہ دیتا ہے۔ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، جو مانگا ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، جو نہیں مانگا وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ہم نے بہت ساری چیزیں مانگی ہیں، بہت ساری مانگنا بھول گئے تھے، لیکن خدا نے وہ سب کچھ، عقل ہم نے مانگی تو نہیں ہے، کسی نے نہیں مانگی آج تک۔ میں نے کم از کم، ایک مغربی فیلسوف بھی کہتا ہے، اس طنز لکھا، فلسفی طنز، اس نے بھی لکھا کہ میں نے آج تک کسی کو اللہ سے عقل مانگتے ہوئے نہیں، سب کچھ مانگتے ہیں، عقل نہیں مانگتے۔ اور ایک بزرگ عارف کا یہ قول ہے کہ ہم نے اللہ سے غیر اللہ مانگتے ہوئے دیکھا ہے، کسی نے بھی اللہ سے اللہ کو نہیں مانگا کہ اللہ مل جائے۔ سید الشہداء خدا سے خدا مانگتے ہیں، خدا سے غیر خدا نہیں مانگتے۔ اسی دعائے شریف عرفہ میں فرمایا کہ اے پروردگار، جسے تو مل گیا اس نے کیا کھویا ہے، اور جسے تو نہیں ملا اس نے کیا پایا ہے۔ اللہ سے اللہ کو مانگے۔ زیارت سید الشہداء ائمہ نے اہتمام کیا، خود بھی گئے زیارت کے اوپر، تعلیمات بھی بیان فرمائی تمام معصومین نے، کہا جاؤ ایک دفعہ ضرور سید الشہداء کی زیارت کو جاؤ تاکہ یہ قبلہ بن جائے۔ کیوں قبلہ بن جائے؟ آخر سید الشہداء کے والد سید الشہداء سے افضل ہیں، سید الشہداء کے نانا سید الشہداء سے افضل ہیں۔ اگر کوئی مزار ہی متعارف کرانا ہوتا تو کہتے کہ ضرور جاؤ، رسول اللہ کے مزار پہ ضرور جاؤ، علی امیر المومنین کے مزار پہ ضرور جاؤ، وہاں بھی جانا ہے، وہاں بھی تاکید ہے، لیکن جتنی تاکید امام حسین کے مزار پر ہے اتنی کسی مزار پر نہیں۔ اسی وجہ سے تاریخ میں گزرا ہے کہ بعض ایسے ادوار آئے ہیں، ظالم حکمران ایسے عراق پر مسلط تھے، کربلا پر، ناصبی، جنہوں نے زائرین کا داخلہ ممنوع قرار دیا اور یہ شرط رکھ دی کہ جو بھی زیارت کربلا کو آئے گا وہ ٹیکس دے۔ ٹیکس کیا ہے؟ کہ اپنا کوئی عضو کٹوائے بارڈر کے اوپر، یا بازو کٹوائے یا ٹانگ کٹوا کے جائے۔ آپ باور کریں گے زیارت کا سلسلہ پھر بھی جاری رہا، لوگ جاتے رضاکارانہ طور پر اپنا ہاتھ پیش کر دیتے اور کہتے اس ہاتھ کو کاٹ دو لیکن ہم حسین کی زیارت کو ترک نہیں کریں گے۔
ہمارے پاؤں کاٹ دو لیکن ہم حسین کی زیارت کو ترک نہیں کریں گے. اب بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. ہر سال عاشور و چہلم کے موقع پر دہشت گرد بڑی پلاننگ کرتے ہیں اور بعض اوقات حملے بھی کرتے ہیں, خودکش حملے بھی کرتے ہیں. وہ سینکڑوں مومنین کو شہید کر دیتے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا کہ ہر سال تعداد زائرین میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے. یہ سلسلہ رکے گا نہیں, یہ جاری رہے گا. یہ مزار یہ صرف حاجت طلب کرنے کا مزار نہیں ہے, یہ صرف شفا پانے کا مزار نہیں ہے, یہ صرف بیٹے مانگنے کا مزار نہیں ہے, بلکہ یہ مزار ایک مکتب کی علامت ہے. یہ مزار خود ایک مکتب ہے. یہ مزار انسان کی زندگی کا منشور ہے. یہ مزار انسان کو زندگی و آخرت کی سعادت بتانے کا ایک منشور ہے. یہ مزار بتاتا ہے کہ عزت سے جینا کیسے ہوتا ہے, عزت سے مرنا کیسے ہوتا ہے. بڑی حکمت کے تحت ہوا, اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی. متعدد روایات ہیں, میں نے چند روایات, البتہ یہ بھی چند نہیں ہیں, کافی ہیں, 40 روایات ہیں اس موضوع کے اوپر, جس میں ائمہ اطہار نے و معصومین نے پوری امت مسلمہ کو کربلا کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہا ہے. بلکہ یوں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ اس سے بھی پہلے خداوند تبارک و تعالیٰ نے مناجات حضرت موسیٰ میں ہے, مناجات حضرت موسیٰ میں ہے کہ موسیٰ کو خدا نے فرمایا, اے موسیٰ جب تک 10 کام کوئی نہ کر لے اس وقت تک وہ دین کے اندر داخل نہیں ہوا, اس وقت تک جنت نہیں آ سکتا. 10 کام کون سے ہیں؟ روایت میں ہے کہ خداوند نے فرمایا کہ جو نماز نہ پڑھے, جو روزہ نہ رکھے, جو حج نہ کرے, جو زکوٰۃ نہ دے, جو جہاد نہ کرے, اس وقت تک وہ جنت میں نہیں آ سکتا. 9 چیزیں ذکر کرنے کے بعد 10ویں چیز عجیب مناجات موسیٰ میں موجود ہے کہ خدا نے موسیٰ کو فرمایا کہ 10ویں چیز عاشورہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اے موسیٰ 10ویں چیز عاشورہ ہے. موسیٰ نے پوچھا پروردگارا یہ 9 چیزیں تو سمجھ میں آ گئی ہیں لیکن 10ویں معلوم نہیں, یہ 10ویں چیز معلوم نہیں ہے. تذکرہ کن کا ہو رہا ہے؟ نماز کا, روزے کا, حج کا, زکوٰۃ کا, جہاد کا. اس تذکرے کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا, اور اس تذکرے کے آخر میں 10ویں چیز عاشورہ ذکر کیا جاتا ہے. موسیٰ فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں پروردگارا عاشورہ مجھے نہیں معلوم کیا ہے. فرمایا عاشورہ آخری نبی کی نسل سے آنے والے ایک امام کا مزار ہوگا, اس کو بے دردی سے شہید کیا جائے گا, اس سرزمین پر اس کا مزار بنے گا. جب تک کوئی امت وہاں نہیں جائے گی, کربلا میں نہیں جائے گی, نجات نہیں پا سکتی. اب موسیٰ عاشورہ میں جانا ضروری ہے. موسیٰ اپنی تعلیمات کے اندر چھوڑ گئے, یہود کو تعلیم دے کر گئے, عیسیٰ اپنی تعلیمات کے اندر چھوڑ کر گئے کہ عاشورہ کی طرف توجہ رکھنی ہے, کربلا کی طرف توجہ رکھنی ہے. اس سے پہلے کہ سید الشہداء شہید ہو جائیں, میں بعض روایات ان سے عرض کروں گا. سب سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد وآل محمد صلی توجہ فرمائیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کو آپ اس ثواب کے فلسفے, حاجت مندی کے فلسفے اس طرف نہ لے جائیں. وہ میں نے عرض کیا کہ طے شدہ بات ہے, ثواب بھی یقینی ہے زیارات کے اوپر,
شک و شبہ کے بغیر. ثواب فلسفہ دین نہیں ہے، رغبت دین ہے، رغبت. نابالغوں کو کسی کام کی طرف لے جائیں تو رغبت دلا کر لے جاتے ہیں، بالغوں کو معرفت لے جاتی ہے. معرفت کا بدل رغبت ہے. اگر آپ کہیں کسی کو او بھائی مجلس میں آؤ، بڑی اچھی مجلس ہوتی ہے، وہ کہے گا ہمیں اچھی مجلس سے نہیں چاہیے، تو آپ کہتے ہیں ساتھ اچھا تبرک بھی ہوگا، پھر کہتے ہیں سوچتے ہیں. یعنی کچھ ثواب کے لیے آتے ہیں، کوئی معرفت کے تحت آتے ہیں. ہم جنت ثواب ہے، حوریں ثواب ہیں، اس کے اندر انگور کی بیلیں ثواب ہیں، نہریں ثواب ہیں، انار ثواب ہیں، یہ سب ثواب ہیں. اخروی نعمتیں بھی ثواب ہیں، دنیاوی بھی ثواب ہے. خدا نے ہمیں نہیں پیدا کیا ثواب کے لیے، ثواب پیدا کیا ہمارے لیے. ہمیں نہیں جنت کے لیے بنایا، جنت کو ہمارے لیے بنایا ہے. تو نہیں جہاں کے لیے، جہان ہے تیرے لیے. یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ کون کس کے لیے ہے. ہم نہیں ہیں اس دنیا کے لیے، دنیا ہمارے لیے. حوریں آپ حوروں کے لیے نہیں پیدا ہوئے، حوریں آپ کے لیے پیدا ہوئی ہیں. اب میں حور کی وضاحت نہیں کرتا کہ مزے خراب نہ ہو جائے. فقط اتنا جان لیں کہ جنت شہوات کی جگہ نہیں. شہوترانی ممنوع، بورڈ لگا ہوگا وہاں پر، شہوترانی ممنوع. نہ حلال کی نہ حرام کی، مطلقہ ممنوع. دنیا میں حرام کی ممنوع، حلال کی جائز ہے. لیکن آخرت میں بورڈ لگا ہوگا نہ حرام کی نہ حلال کی. بلکہ پہلے ہی، چونکہ پھر بھی اعتماد تو نہیں ہے ہمارے اوپر، ممنوع کا کیا خیال رکھتے ہیں. لہذا موت کے بعد جیسے ہوتا ہے نا کہ ابھی فیملی پلاننگ کرتے ہیں، نس ہی کٹوا دیتے ہیں، کرتے ہیں نا بعض لوگ. یہ کام جائز نہیں ہے، نس بندی جائز نہیں ہے. ٹیمپریری آلات استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی اضطراری حالت میں، لیکن نس بندی جائز نہیں ہے. لیکن قیامت میں جنت جانے سے پہلے پہلے سب کی نس بندی ہو جائے گی، سب کی نس بندی ہو جائے گی، عورتوں مردوں کی نس بندی ہو جائے گی. وہ خیال ہی دل سے نکل جائے گا. بس اس تصور کے ساتھ آپ جنت میں جائیں گے، وہاں شہوترانی پاک جگہ ہے، پاک. اگرچہ بعضوں کی پلاننگ ہے اس کو ناپاک کرنے کی، لیکن اللہ بچائے گا جنت کو ان سے. وہاں پاکیزہ لوگوں کی جگہ ہے. جنت پاک مقام ہے، پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے. اور اسی لیے بعضوں کو برزخ میں روکا ہوا ہے کہ پاک ہو لیں پھر آگے منتقل. اور آپ سے کہا گیا کہ ان کو برابر ادھر سے کچھ نہ کچھ بھیجتے رہو تاکہ وہ پاک ہو جائیں. جب پاک ہو جائیں گے آگے منتقل ہو جائیں گے. کرنٹینا ہے نا برزخ کرنٹینا ہے. بارڈر پہ ایک شعبہ ہوتا ہے کرنٹائن کا، جہاں پر جو جانور، زندہ جانور لائے جاتے ہیں ایک ملک میں، وہ چیک کیے جاتے ہیں کہ اس ملک سے کوئی ناپاکی تو ساتھ لے کر نہیں آ رہے. جراثیم ٹیسٹ ہو جاتے ہیں، جب کلیئر ہو جائیں کہ پاک ہیں پھر اس کے بعد اندر آنے کی. پاکستان میں نہیں ہے ایسا، پاکستان میں جو آئے اجازت ہے، لیکن دوسرے ملکوں میں ہے. آپ اگر طوطا لے جائیں کسی ملک میں تو اس کو چند دن وہاں پر ٹیسٹ لیں گے، پھر اس کے بعد جب کلیئر ہو جائے کہ طوطا پاک ہے پھر اس کے بعد آپ لے جا سکتے ہیں. تو اللہ نے بھی چونکہ دنیا میں ہماری کارکردگی دیکھ لی، فرشتوں نے بھی اور اللہ نے بھی اعتماد نہیں ہے، کہا کہ ایک تو موت کے وقت ان کی نسبندی یہیں کر دو، ختم کر دو، شہوت کے جراثیم بھی نکال دو ان سے. لیکن پھر بھی اعتماد نہیں ہے، پھر بھی برزخ میں روک کے رکھا، کہا کہ بالکل پاک کر دو ان کو، یہاں پر بالکل تطہیر کر کے جنت میں پہنچاؤ تاکہ جب وہاں جائیں تو یہ مشکلات پیدا نہ ہو. ثواب یقیناً ملے گا، جنت یقیناً ملے گی، شک نہ کریں اس کے اندر. اور جو حاجت اولیاء اللہ کو اور ائمہ اطہار کو واسطہ قرار دے کر آپ اللہ سے مانگے، شک نہ کریں کہ وہ حاجت آپ کی پوری ہوگی. لیکن ائمہ کو خدا نے ہماری حاجت روائی کے لیے پیدا نہیں کیا، ہماری نجات کے لیے پیدا کیا، بڑے ہدف کے لیے پیدا کیا. ہم مانگے یا نہ مانگے ہمیں ملتا وہیں سے ہے. یہ کنفرم چیزیں ہیں، ان کے لیے پریشان نہ ہو آپ. کربلا کو مرکز اس لیے قرار دیا گیا ہے تاکہ بیداری آ جائے، شعور آ جائے.
انسان زندہ ہو جائے. سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کا رخ کربلا کی طرف موڑا. رسول اللہ نے پہلے سید الشہداء کا تعارف کروایا، انہیں سید شباب اہل جنت کہا، اور جو کچھ سید الشہداء کے فضائل میں ہے اس شخصیت سید الشہداء اور ذات گرامی سید الشہداء کے بارے میں ہے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے، میں وہ نہیں بیان کر رہا یہاں پر. صرف کربلا اور عاشورہ یعنی مزار اقدس سید الشہداء کے بارے میں جو کچھ بیان فرمایا وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ابھی شہید بھی نہیں ہوئے، ابھی جوان بھی نہیں ہوئے، بچپن میں ہے. اسی وقت سے رسول اللہ اپنی امت کا رخ کربلا کی طرف موڑ رہے ہیں. کربلا جاؤ، امت اگر رسول کی کربلا آ گئی اسے مدینہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. اے عشاق کے مدینہ، عشق مدینہ اس وقت گل کرے گا جب پہلے عشق کربلا پیدا ہو. حسین کے عشق کے بغیر رسول کا عشق مکمل نہیں ہوتا. انقلاب کے اوائل میں ان انقلابی جوانوں نے ایک نعرہ بنایا تھا، بہت خوبصورت تھا، بے عشق خمینی نہ توان عاشق مہدی شد. خمینی کے عشق کے بغیر کوئی مہدی کا عاشق نہیں ہو سکتا. بے عشق خمینی نہ توان عاشق مہدی شد، بے عشق حسین نہ توان عاشق رسول شد. اس لیے کہ تمام مخلوق کی معشوق شخصیت رسول ہے، وہ رسول کا معشوق حسین ہے. رسول کا معشوق حسین ہے. یہ معشوق رسول، اور نہ صرف معشوق رسول، معشوق کل انبیاء، معشوق کل خلق. پہلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں حوالے کربلا کے بارے میں، شخصیت سید الشہداء نا کربلا کے بارے میں. اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں کیوں ادھر بھیجا جا رہا ہے، کیوں بھیجا جا رہا ہے. اگر پاکستانی فوجیوں کو ان لوگوں کی قبروں پہ بھیجا جائے جنہوں نے نشان حیدر لیا ہے، اس کی کیا معنی ہوگی؟ اس کی معنی یہ ہوگی کہ آپ کی بخشش ہو جائے، آپ کو ثواب مل جائے. یہ بڑے کلندر تھے جنہوں نے نشان حیدر لیا ہے، جانا چاہیے نا ان کی قبروں پر. آپ بھی جائیں، جانا چاہیے. یہ دلیر لوگ ہیں، یہ واقعی شجاع ہیں، اور شجاع کسی بھی قوم کا ہو اس کا احترام کرنا چاہیے، چونکہ شجاع کہیں بھی ہو ہے علی کے قبیلے سے. اور شجاع کے ساتھ جو ٹائٹل یا میڈل جچتا ہے وہ ہے ہی نشان حیدر. کوئی اور نام شجاعت کے ساتھ جچتا ہی نہیں. لہذا ہر شجاع کی قدر کریں، کوئی بھی شجاع ہو، کسی بھی قوم و قبیلے کا شجاع ہو، اس کی قدر کریں، اس کو سلام کریں، اسے یہ کہیں کہ تجھے خود پتہ نہیں ہے تو ہے قبیلہ حیدر سے، تو ہے قبیلہ حیدر سے. اس وقت دنیا، آپ یقین کریں گے یہودیوں کے گھروں کے اندر سید نصر اللہ کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. سیونسٹوں کی نا، یہود یعنی وہ یہود جو سیونزم میں اس میں داخل نہیں ہے، اسرائیل کے سیٹ اپ کا حصہ نہیں ہے. ان کی محبوب ترین شخصیت سید نصر اللہ ہے. آپ باور کریں گے کہ وہ ملا درباری جو اس وقت تشیع کے خلاف سب سے بڑا پرچار کرنے والا ہے، پروپیگنڈا کرنے والا ہے عرب دنیا کے اندر، اس درباری ملا کے بیٹے کے گھر میں سید نصر اللہ کی تصویر لگی ہوئی ہے. آپ باور کریں گے کہ اس کے بیٹے نے، جو بڑا ایک شاعر ہے، بڑا چوٹی کا عربی شاعر ہے، اس نے اپنی زندگی کی بہترین شاعری سید حسن نصر اللہ کی مد میں کی ہے. دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں جہاں کوئی باضمیر انسان رہتا ہے، سید نصر اللہ اس کے دل میں رہتا ہے. اور سید نصر اللہ کے دل میں علی خامنئی رہتا ہے.
شجاع ہر جگہ قابل احترام ہے، کسی بھی قوم و نسل کا ہو، شجاع کو ضرور سلام کریں، اس کی قدردانی کریں۔ ہر مجلس میں اور ہر روز تذکر دینا، یہ یاد دہانی کرانا کہ اپنے موبائل آف کر لیں، نہ میرے شایع نشان ہے نہ مجلس کے شایع نشان ہے، پہلے ہی ٹیسٹ کر لیا کریں، آتے ہوئے چیک کر لیا کریں، سائلنٹ پہ لگا دیں، آف کر دیں، تقدس سے مجلس خراب نہ ہو۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ حدیث ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال وہی اطہر بقاع الارض واعظمها حرمتا وانها لمن بطح الجنہ۔ کربلا کون سی سرزمین ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کربلا وہ سرزمین ہے جو پاک ترین نقطہ روئے زمین پر کربلا ہے۔ احترام کے لحاظ سے سب سے محترم ترین سرزمین کا ٹکڑا کربلا ہے، اور فرمایا کہ کربلا بہشت کے دالانوں میں سے، میدانوں میں سے ایک بڑا میدان ہے۔ یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، حدیث کو سمجھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کی کچھ کی ہوتی ہیں چابیاں، وہ چابیاں لوہے کی یا میٹل کی نہیں ہوتی، اصول ہوتے ہیں کچھ، حدیث سمجھنے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھیں کہ چونکہ رسول اللہ نے بھی فرمایا کہ ہم نے انبیاء نے، ہم قوم انبیاء یا ہم طبقہ انبیاء نے کبھی بھی اپنی عقل کی گہرائی سے لوگوں کے ساتھ بات نہیں کی۔ نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم لوگوں کے ساتھ ان کی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں، ورنہ اپنی عقل کی گہرائی سے بات کریں تو کوئی سمجھے گا نہیں۔ کون سمجھے گا؟ رسول اگر اپنی عقل کی گہرائی سے بات کریں، اس کو سمجھنے کے لیے بھی کوئی رسول ہی ہو۔ لوگوں کے ساتھ معمول کی زبان بولتے ہیں، عوام فہم و عام فہم زبان، اور یہی سب سے بڑی مشکل بھی ہوتی ہے اس انسان کے لیے جیسے عام لوگوں کو دقیق ترین عمیق ترین دین سمجھانا ہے، لیکن زبان عام استعمال کرے، زبان ایسی استعمال نہ کرے کہ لوگوں کو کچھ پلے نہ پڑے۔ زبان بہت عام ہو، سادہ ہو، لیکن بات سادہ نہ ہو، بات بڑی بات ہو، عظیم بات ہو، اور کبھی بھی تعبیروں کی سادگی میں اغوا نہ ہو جائیں کہ جہاں تعبیریں سادہ ہیں اس کی معنی یہ کہ معانی بھی سادہ ہے، نہ، بسا اوقات تعبیریں بڑی سادہ ہیں لیکن ان کے اندر معانی بڑے عظیم ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ عام لوگوں سے خطاب کرنے کا یہ ہے کہ انہی کی زبان میں، انہی کی مانوس اور انہی کی بول چال کی معمول کی محاورے کی زبان استعمال کی جائے، جس کو آج کل زبان شناس لوگ، ادیب لوگ جو ماہر لسانیات ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں سمبولک زبان، تمثیلی زبان۔ شاید طلبہ کو معلوم ہو جو لسانیات کے طلبہ ہیں، ادبیات لٹریچر کے، ایک زبان ہے جو رائج ہے اس وقت، کرتے ہیں شعراء استعمال کرتے ہیں، نثر میں استعمال ہوتی ہے۔ مثلا فرض کر لیں کسی نے ناول لکھا ہے، یہ ناول کسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے لیکن زبان اس کے اندر سمبولک زبان ہے، اس زبان سے کسی اور چیز کی طرف اشارہ ہے، جو قدیم سے ایک روش ہے، رائج ہے۔ یہ کبھی آپ دیکھیں پرندوں کی کہانیاں، جانوروں کی کہانیاں، اور ان کے اندر تربیتی نقطے انسانوں کے لیے ہیں۔ بہترین کتابیں اخلاق کی ہمارے علماء نے لکھی ہیں جو پرندوں کی زبان میں ہے، جیسے نا طوطے کی کہانی، چین کا طوطا، یہ بہت عمیق کہانی ہے۔ کبھی توفیق کو میں آپ کی خدمت میں یہ کہانی بیان کروں، سنی ہوئی تو سب نے ہے، سمجھی ہوئی نہیں۔ چین کا طوطا بہت دقیق کہانی ہے، بڑی عمیق کہانی ہے۔
اگر یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، خدا شاہد ہے، اس قدر لطف اندوز ہوں گے آپ اس کہانی سے. اور یہ قرآن کی کہانی ہے، یہ کہانی قرآن کی کہانی ہے. قرآن نے بھی اسی طرح سے کیا. یہ چین کے طوطے کی کہانی، اب چین کا لفظ قرآن میں نہیں ہے لیکن مضمون وہی ہے. یعنی جس نے بھی اس زبان میں یہ کہانی بیان کی ہے، مطلب قرآن سے لیا ہے، اس نے مفہوم قرآن سے لیا ہے. پرندوں کی زبانی یا حیوانات کی زبانی. ایک بہت معروف ادیب ہے اور عارف بھی بڑے، فرید الدین شیخ عطار، فرید الدین عطار نیشاپوری، انہوں نے کتاب لکھی ہے منطق الطیر، پرندوں کی بولیاں. اس کے اندر انہوں نے وہی جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے یا جو کچھ انبیاء انجام دے رہے ہیں، انہوں نے پرندوں کی زبان سے بیان کیا ہے. یہ بیان کر رہا ہوں تاکہ ذہن ذرا کھل جائیں بات سمجھنے کے لیے. چند پرندے انہوں نے لکھے کہ ہدہد، ہدہد یا ہدہد کہتے ہیں نا اس کو، یہ جو درختوں میں سوراخ کرتا ہے، چوٹیں لگاتا رہتا ہے جنگل میں، وہ پرندہ جو حضرت سلیمان نے جس کو بھیجا تھا تخت زلیخا کے لیے پیغام دے کر، ہدہد. یہ ہدہد ہے. ہدہد جاتا ہے پرندوں کے اندر. پرندے بہت سارے ہیں، کوے ہیں، طوطے ہیں، گدے ہیں، چڑیا ہیں، فاختائیں ہیں، کبوتر ہیں، یہ سارے پرندے ہیں. اور ہدہد جاتا ہے ان کو جا کر کہتا ہے کہ تم، یعنی ہر پرندہ اپنے جنگل میں، اپنے باغ میں، اپنے کھیت میں، علاقے میں چر چگ رہا ہے. کوئی انڈوں پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی بچوں پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی تولید نسل کر رہا ہے، کوئی کھیتوں میں چر رہا ہے، کوئی پرواز کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، گھونسلوں میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی گھونسلہ بنا رہا ہے. یہ سارے مشغول ہے کاموں میں. اتنے میں ہدہد آ جاتا ہے ان کے پاس. اب سنیں، توجہ کریں، بتائیں گے آپ کہ یہ کیا چیز ہے. ہدہد آتا ہے ان کے پاس، آ کر کہتا ہے کہ یہ پرندوں، ایک سی مرغ ہے. سی مرغ ایک افسانوی پرندہ جو کہیں موجود نہیں ہے لیکن ادبیات کے اندر موجود ہے. سی مرغ جو کوکاف کے اندر پہاڑوں میں رہتا ہے. کوکاف بھی فرضی پہاڑ ہیں، کسی زمین پر موجود نہیں، افسانوی پہاڑ. انہیں آ کر کہتے ہیں کہ کوکاف میں سی مرغ رہتا ہے اور سب پرندوں کو ہمیں کوکاف کی زیارت کے لیے، اس کی ملاقات کے لیے جانا ہے. سب پرندے بہانہ کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے میرے انڈے ہیں، کوئی کہتا ہے میرے بچے ہیں، کوئی کہتا ہے میرے چوزے ہیں، کوئی کہتا ہے مجھے ابھی گھونسلہ بنانا ہے، کوئی کہتا ہے سردیاں آ رہی ہیں، کوئی کہتا ہے گرمیاں آ رہی ہیں، کوئی کہتا ہے ابھی کھانا میں بھوکا ہوں. گدھ کہتا ہے ادھر لاش پڑی ہوئی ہے، مجھے اس کو ساری کو چاٹنا ہے، ختم کرنا ہے. کوا کچھ اور کہتا ہے. ہر پرندہ ایک بہانہ کرتا ہے. چند پرندے اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں. وہ بھی کچھ سختیاں، چونکہ کوکاف کا راستہ بڑا دور ہے، کچھ ایک وادی کے اندر ہوائیں چلتی ہیں، وہ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں جو کمزور ہیں، ڈر جاتے ہیں. کوئی جنگل سے واپس آ جاتے ہیں، کوئی کہاں سے واپس آ جاتے ہیں. آخر میں 3-4 پرندے اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں جنہیں ہدہد لے کر سی مرغ کے پاس لے جاتا ہے. اور سی مرغ ان سے پوچھتا ہے کہ باقی کہاں ہیں؟ یہ جو کروڑوں پرندے زمین کے اوپر موجود ہیں، یہ کہاں ہیں؟ تو وہ ہدہد بتاتا ہے کہ ان کی یہ مشکلات تھی یہ ساری. خوب یہ کون ہے؟ یہ ہدہد کون ہے؟ ہدہد نبی ہے، سی مرغ خدا ہے، اور یہ پرندے ہم لوگ ہیں، معمولی لوگ ہیں. کوئی اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی اپنی فیکٹری پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی اپنے کھیت میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی اپنے بچوں کی پرورش کر رہا ہے، کوئی گھر بنا رہا ہے، کوئی معیشت بنا رہا ہے. اور یہ نبی آ کر ان کو کہہ رہے ہیں کہ اے مخلوق، تم گھونسلوں کے لیے پیدا نہیں ہوئے، تم خدا کے لیے پیدا ہوئے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن ہم کہتے ہیں ابھی تو ہمارے کام کاج رہتے ہیں، ابھی تو ہماری دکانیں رہتی ہیں، ابھی تو ہماری معیشت رہتی ہے، ابھی تو ہم نے یہ کام نہیں کیا. یہ ساری چیزیں بہانہ کر کے اور آخر میں اس ہدہد کے ساتھ اگر جاتے ہیں تو 72 تن کربلا میں پہنچتے ہیں. یہ ہدہد فقط 72 پرندے لے کے جاتا ہے سی مرغ کی بارگاہ میں، اور ان 72 کو سی مرغ یعنی خدا کی ذات. یہ سمبولک زبان ہے، مثال دے رہا تھا. یہ سمبولک زبان کیا ہوتی ہے، تمثیلی زبان کیا ہوتی ہے. اور ان 72 کو خدا نے قبول کر لیا. یہ 72 جو ظاہراً مر گئے لیکن خدا نے ان کو زندہ کر دیا. قیامت تک اگر کسی نے زندگی سیکھنی ہے انہی 72 سے سیکھے. یہ شہداء ہیں اور جس کی بارگاہ میں شہید ہوئے ہیں وہ سید الشہداء ہیں. اس طرح سے یہ سمبولک زبان ہے. یہ روایات کے اندر استعمال ہوئی ہے یہ زبان، احادیث کے اندر ہے.
ہماری بولی بیان کی گئی ہے لیکن مقصود کچھ اور ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جن حکومتوں کے زمانے میں یہ روایات بیان ہوئی ہیں وہ آج ہماری طرح نہیں تھی کہ ہم بڑی آزادی کے ساتھ، اگرچہ یہ پاکستان ناامن ہے، سب کچھ ہے، لیکن الحمدللہ اس کے اندر ابھی تک آپ بعض کام کرنے میں ابھی تک آزاد ہیں، پتہ نہیں کب تک آزاد ہے۔ خدا اس مملکت کو بچائے، اس کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے اور اس کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو خدا رسوا کرے، لیکن پھر بھی شکر خدا کریں کہ ہمیں یہ نعمت یہاں پر میسر ہے۔ آج قطیف کا محاصرہ ہے۔ قطیف سعودی عرب کا شہر، شیعہ نشین، جہاں پر مظلوم شیعہ نے، وہ شیعہ اس حکومت کے، اس عامر حکومت، مستبد حکومت کے زیر سایہ انہوں نے دوسرا جلوس نکالا ہے، ایک ہفتے کے اندر دوسرا جلوس نکالا غزہ کے مظلوموں کی حمایت میں۔ ان سعودی عرب کے شیعوں نے جن کے گلے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، جن کے گلے سے آواز نکلنے نہیں دیتے، جن کے اوپر موت منڈلا رہی ہے، لیکن کسی چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ نکلے، دوسری دفعہ باہر نکلے غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت میں۔ یعنی قطیف کا شیعہ غزہ کے سنی کی حمایت میں باہر نکلا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غزہ سے زیادہ شدید محاصرہ قطیف کا ہو گیا ہے۔ معلوم نہیں، خدا کو معلوم ہے کیا ہوگا ان مومنین کے ساتھ، کہ خدا تمام مسلمین کو ان ظالمین کے شر سے محفوظ فرمائے۔ لیکن آپ بڑی آزادی کے ساتھ بیٹھ کر یہاں اپنی عبادت کر رہے ہیں، عزا کر رہے ہیں، اس کی بھی قدر جانیں۔ وہ حکومتیں بہت مستبد و ظالم تھیں۔ یہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ ائمہ سے ملاقات کے لیے صحابہ بعض اوقات ٹوکری سر پہ رکھتے تھے، حلیہ بدلتے تھے، تاکہ وہ چھابڑی فروش یا خانچہ فروش بن کر گلیوں میں آوازیں لگاتے کہ کوئی کیا بیچ رہا ہے، کوئی کیا بیچ رہا ہے۔ اس بہانے سے معصوم کے گھر تک پہنچتے، رسائی حاصل ہوتی اور کوئی مسئلہ پوچھ کر آتے تھے۔ ایک عام سا فقہی مسئلہ، وضو کا مسئلہ، عام سا مسئلہ پوچھنے کے لیے اتنے جتن کرنے پڑتے تھے۔ ان حکومتوں کے جاسوس ائمہ کے مجلس میں بیٹھے ہوتے، بنو امیہ و بنو عباس کے، ذرا ذرا سی بات نوٹ کر کے حکومتوں کو پہنچا رہے ہوتے۔ ایسے ماحول میں کربلا کو مکتب بنانا، عاشورہ کو مکتب بنانا، پوری امت کا رخ کربلا کی طرف موڑ دینا، یہ آسان کام نہیں۔ آج ہمارے لیے بہت آسان ہے کربلا جانا، لیکن جس طرح معصومین نے لوگوں کو کربلا کی طرف موڑا وہ بہت دشوار کام تھا۔ یہ سمبولک زبان ہے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں، جب سید الشہداء بھی بہت چھوٹے ہیں، کہ کربلا محترم ترین و مقدس ترین نقطہ ہے روئے زمین پر، یعنی اس نقطے پہ ضرور جاؤ، یا حتمن جانا ہے تمہیں۔ دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یقبر ابنی بارض یقال لہا کربلا، یہ میرا بیٹا، سید الشہداء کی طرف اشارہ کیا، یقبرو یعنی قبر بنے گی، مزار بنے گا، ابنی یہ میرے بیٹے کی قبر، بارض یقال لہا کربلا اس سرزمین پر بنے گی جسے کربلا کہتے ہیں۔ ہی البقعۃ التي كانت فيها قبة الاسلام نجى الله التي عليها المؤمنين الذين آمنوا مع نوح في الطوفان۔ اللہ اکبر، توجہ سے سنیے اس حدیث کو۔ رسول اسلام فرما رہے ہیں ابھی واقعہ کربلا پیش نہیں آیا، چونکہ عاشورہ ایک نسل کے لیے نہیں، قیامت تک آنے والی بشریت کے لیے کعبہ ہے، قبلہ ہے، قبلہ شعور ہے۔ حسین کشتی نجات ہے امتوں کے لیے، امت کا رخ موڑا اس طرف۔ ہم نے مناظروں میں ڈال کر، ہم نے کوڑے بنا کر، ہم نے فضول میں لوگوں کو دشمنی اہل بیت کے سرٹیفکیٹ دیے، صرف اپنی مجلس چمکانے کے لیے، صرف چند نعرے سننے کے لیے بےہودہ کام کیا، کہ جو لوگ محب حسین تھے انہیں ہم نے دشمن قرار دے کر بھگا دیا اپنی مجلسوں سے۔ کوئی مسلمان دشمن اہل بیت نہیں ہے، کوئی،
یہ دہشت گرد گروہ مسلمان نہیں ہے، یہ انسان بھی نہیں ہے، ان کو مسلمانوں کے زمرے میں نہ لائیں۔ میں بارہا عرض کر چکا ہوں، اہل سنت کی موجودگی میں بھی عرض کیا ہے، اہل سنت کو اپنا مذہب بھی بچانا چاہیے، اپنی ساکھ بھی بچانی چاہیے، اپنا عقیدہ بھی بچانا چاہیے، اور اس دہشت گرد گروہ سے اعلان لا تعلقی کرنا چاہیے، اعلان کر دیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کو نہ کہیں سنی ہے، یہ کوئی سنی دشمن اہل بیت نہیں، اور اپنے ممبروں سے یہ بات کہلوانے نہ دیں، نہ کہنے دیں کہ جو مجلس میں نہیں آتا وہ دشمن اہل بیت ہے۔ وہ بہت سارے شیعہ ہیں جو ابھی مجلس میں نہیں، کیا یہ سارے دشمن اہل بیت؟ محبت کے درجے الگ الگ ہیں، محبت کے رتبے الگ الگ ہیں، سب محبت اہل بیت رکھتے ہیں، سب محب سید الشہداء ہیں۔ آپ جائیں ان کی مساجد میں جائیں، محرم کے اندر بعض اس طرح سے نکات بیان کرتے ہیں کہ کوئی شیعہ بھی نہیں بیان کرتا، محب اہل بیت ہے۔ ہمارا کام محبوں کو دشمن بنانا نہیں ہے، بلکہ جو کم محبت رکھتے ہیں ان کی محبت کو بڑھانا ہے، محبوں کو عاشق بنانا ہے، عاشقوں کو پیروکار بنانا ہے۔ اس ممبر کا فرض یہ ہے، اس ممبر کی رسالت یہ ہے۔ ہم نے دور کیا، مجھے یاد ہے بچپن میں یہ، البتہ کہ بعد میں یہ ماحول ختم ہو گیا، آپ کو مجھ سے زیادہ یاد ہوگا بزرگوں کو، کہ جب کوئی مجلس عزا ہوتی تھی، ایام عزا شروع ہوتے تھے، محرم، جن کو یہ پنجاب کے علاقے میں داشورے کہتے تھے، یہی زبان کہتے تھے نا، داشورے، وہ ہم عاشورہ کہتے ہیں، وہ داشورہ کہتے تھے۔ ہر مجلس میں اگر نصف تعداد نہ ہو تو کم نہیں ہوتی تھی اہل سنت کی۔ کئی مجالس کا اہتمام یہ خود کرتے، تبرک یہ خود پکاتے، سبیلے۔ ابھی بھی ملک کے اندر کتنے شہروں کے اندر تازیوں اور علم کے جلوسوں کے لائسنس سنیوں کے نام پر ہیں۔ کس نے ان کو بگایا؟ وہ جنہوں نے آ کر دو نعرے سننے کے لیے، مجلس چمکانے کے لیے، ظاہر ہے آپ کب کسی کے مقدسات کی توہین کریں گے، وہ کبھی بھی آپ کے مقدسات کا احترام نہیں کرتے۔ یہ نہیں ہے طریقہ، یہ ذمہ دار ہے عزیزوں۔ بات ذرا اس سے بھی مشکل تر ہے، میں اس طرف اب نہیں جاتا کہ یہ ماحول پیدا کرنے میں بھی بعض کا دخل ہے، حصہ ہے۔ اس ممبر کو غلط استعمال کیا۔ آج اگر شیعہ کا خون گرتا ہے ناحق، تو اس میں بعض ایسے پیشہ ور بھی شامل ہیں جنہوں نے یہ ماحول بنانے میں مدد دی ہے، جو پروف فراہم کرتے ہیں اس طرح کے۔ سب محبت اہل بیت رکھنے والے ہیں، ہمارا کام ان کو قریب تر کرنا ہے، ان کو لائے اپنی مجالس کے اندر، شریک ہو ان کے ساتھ۔ پاکستان کی اکثریت اہل سنت شیعہ کی دشمن نہیں۔ اگر شیعہ کی دشمن ہوتی تو آپ کے ساتھ کاروبار کیوں کرتے؟ آپ کے محلے میں آپ کو کیوں رہنے دیتے؟ آپ کے دفتر میں آپ کے ساتھ میل ملاپ کیوں کرتے؟ نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ تعصب۔ ایک گروہ ہے شیطان کا پالا ہوا، دہشت گرد، ہمارے حکمرانوں کی حماقت کا نتیجہ اور بعض دشمنوں کی دشمنی کا نتیجہ کہ پاکستان کے اندر یہ غلط جرثومہ، انہوں نے پلیت جرثومہ پیدا کیا، جنہوں نے پاکستان کو بھی بدنام کیا، اسلام کو بھی بدنام کیا، ملک کو بھی بدنام کیا، ہر چیز کو جنہوں نے بدنام کیا۔ ہمارا کام ان کو لانا ہے اس طرف۔ تمام جہان اسلام، امت مسلمہ کو راہ نجات آپ کی کربلا ہے۔ اے مسلمانوں، اے شیعہ، اے سنی، آپ کی نجات تنہا کربلا کے اندر ہے۔ کربلا کے بغیر بچ نہیں سکتے ہو آپ۔ لیکن نہ وہ کربلا جو خطیب اور ذاکر نے پیش کی ہے، جو کسی پیشہ ور نے پیش کی ہے، وہ کربلا جو رسول پیش کر رہے ہیں۔ رسول کو تو مانتے ہو، رسول تو شیعہ ذاکر کا نام نہیں ہے، رسول تو شیعہ خطیب کا نام نہیں ہے، رسول رسول اسلام ہے، رسول رسول خدا ہے، اور وہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے یہ لب نہیں کھولتا جب تک وحی نازل نہ ہو جائے اس پر۔ وہ رسول بیان کر رہا ہے، کیا بیان کر رہا ہے؟ سنیں،
युकबर इब्नी बेअर्ज़ युकाल लहा करबला, ये मेरा बेटा ऐसी सरजमीन पर दफन होगा जिसका नाम करबला होगा। हियल बुक़अतुल्लती कानत फीहा कुब्बतुल इस्लाम, ये वो बुक़आ होगा, ये वो इलाका खिता होगा जमीन के ऊपर कि जिसके अंदर इस्लाम का कल्ला व गुंबद इस्लाम बनेगा, अजीम मनारा इस्लाम बनेगा, इस्लाम का अलम बनेगा। ये खिता करबला मेरे बेटे का रोजा अलम इस्लाम बनेगा, मुस्लिमीन का अलम बनेगा। नजल्लाहुल्लती अलैहल मुमिनीन अल्लज़ी आमनू मा नूहन फित तूफान, और इस मजार की हैसियत वही होगी जो तूफान के वक्त, बुहरान के वक्त मूसा की कश्ती की थी, कि जो मूसा की कश्ती में बैठा वो निजात पा गया, जो मूसा की कश्ती से बाहर रह गया, अगरचे फर्जंद नूह था लेकिन वो हलाक हो गया। नूह का बेटा भी उस कश्ती में चूंकि नहीं बैठा लिहाजा गर्क हो गया। रसूलुल्लाह फरमाते हैं ये बुक़आ, ये मेरे बेटे का मजार, ये नुक्ता करबला, ये ऐसे ही है जैसे तूफान नूह में कश्ती थी। और इस बुक़े की जियारत को जाने वाले, इस मजार की जियारत को जाने वाले, यहां पहुंचने वाले वही होंगे जैसे नूह की कश्ती पर सवार होने वाले। जो इस कश्ती पर सवार हो गया वो निजात पा जाएगा। अजीजान, क्या तूफान नूह नजर नहीं आता हमें अपने इर्द गिर्द? आज जरा जहाने इस्लाम की तरफ आंखें खोल के देखें, वो अजाब जो मुख्तलिफ उम्मतों पर अलग अलग होकर नाजिल हुआ, वो यकजा आज उम्मत मुस्लिमा पर नाजिल हो रहा है। अगर बाज उम्मतों पर आग बरसी, बाज उम्मतों पर बिजली बरसी, बाज उम्मतें दरिया में गर्क हुई, समुद्रों में गर्क हुई, तूफानों में गर्क हुई, उम्मत मुस्लिमा पर सब कुछ यकजा नाजिल हो रहा है। गजा में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, इराक में जो कुछ हो रहा है, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, जहां जहां मुसलमान बसता है उसके ऊपर जो जुल्म हो रहा है, ये बुहरान, ये तूफान नूह है। इस तूफान नूह से अगर पाकिस्तान बचाना है तो भी करबला के जरिए बचेगा, लुबनान बचाना है तो करबला के जरिए बचेगा, अफगानिस्तान बचाना है तो करबला के जरिए से बचेगा, अगर इराक बचाना है तो करबला के जरिए बचेगा। इराकी हुकूमत को भी ये सुना देते हैं कि करबला तुम्हारे खित्ते में है, तुम इन जिल्लत के मुआहिदों के जरिए से नहीं बच सकते। हुसैन इब्ने अली के मजार के नीचे रहकर और यजीद जमाना के साथ मुआहिदे तय करके तुम नहीं बच सकते। अगर इराक को बचाना है तो करबला के जरिए से बचेगा। कोशिश करूंगा हर मासूम की कम से कम एक हदीस इस सिलसिले में आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि आशूरा किस तरह मकतब बना है, आशूरा किस तरह मरकज बना है, करबला किस तरह से मकतब बनी है। और मासूमीन ने इसके लिए बड़ी जहमतें की, लेकिन कोई चीज मरकज व किबला आसानी से नहीं बनती। करबला अगर मरकज बना है, मकतब बना है, इसके ऊपर बड़ा सरमाया खर्च हुआ है, बहुत बड़ा सरमाया खर्च हुआ है। जब काफिला उसरा शाम में पहुंचा, रिहाई का वक्त आया, यजीद ने सैयद साजिदीन से पूछा कि मैंने सुना है करबला में आपका बड़ा नुकसान हुआ है, मुझे नुकसान की तफसील बताएं, मैं तलाफी करना चाहता हूं। इस मकतब पर क्या खर्च हुआ है अजीजान, ये आसानी से हमें नहीं मिला जितना सादा हमने समझ लिया। यजीद ने पूछा नुकसान की तफसील बताएं ताकि मैं तलाफी करना चाहता हूं। जनाब सैयद साजिदीन ने फरमाया, ए लईन, तुझे पता नहीं है हमारा करबला में क्या लुटा है,
تجھے کیا معلوم کربلا میں ہم نے کیا پیش کیا ہے؟ اس نے اصرار کیا. اس کے اصرار کے بعد سید ساجدین نے فرمایا اگر تو ہمیں کچھ لوٹانا ہی چاہتا ہے، واپس کرنا ہی چاہتا ہے، تو فقط ایک چیز واپس کر دے. پوچھنے کا کون سی چیز ہے؟ کہا کربلا میں تیرے لعینوں نے ایک چادر لوٹ لی تھی، وہ ہمیں واپس لوٹا دو. تعجب سے پوچھتا ہے کہ چادریں تو وہاں بڑے لٹی، مکنے تو سارے ہی اتر گئے، بیبیوں کے پاس جو کچھ تھا، خیام میں جو کچھ تھا، سب کچھ لوٹ لیا گیا. اتنے عظیم نقصان کے اندر فقط ایک چادر واپس لوٹا رہی ہے، صرف ایک چادر کا مطالبہ کر رہی ہے. سید ساجدین نے روتے ہوئے فرمایا اے لعین، تجھے کیا معلوم وہ چادر کیا تھی ہمارے لیے؟ پوچھتا ہے بتاؤ باقی چادریں نہیں مانگتے، ایک چادر مانگ رہے ہو، کیا خصوصیت تھی اس کے اندر؟ سید ساجدین نے فرمایا وہ چادر ہماری جدہ فاطمہ زہرا نے اپنے ہاتھوں سے بنائی. بی بی جب چکیاں پیس پیس کے تھک جاتی، چھالے پڑے ہوئے ہاتھوں سے راتوں کو بیٹھ کر دیے کی روشنی میں اپنے ہاتھوں سے چادر بناتی. جب پوچھا جاتا بی بی یہ چادر کس لیے بنا رہی ہیں، تو فرماتی میری بیٹی زینب چھوٹی ہے، ابھی یہ بڑی ہو جائے گی، اسے چادر کی ضرورت ہوگی، میں اپنے ہاتھوں سے چادر بنا کے چھوڑے جائے جاتا ہوں. کہا تیرے لعینوں نے وہ چادر لوٹ لی، کربلا میں لوٹ لی. کس طرح سے لوٹی؟ جناب فاطمہ بنت حسین سے روایت ہے. یہ فاطمہ بنت حسین فرماتی ہیں کہ جب لعین خیموں پر آ کر حملہ ور ہوئے، جب سب کچھ خیموں سے انہوں نے اٹھا لیا، ایک لعین نے اعلان کیا کہ ان بیبیوں کی چادریں اور مکنے بھی اتار لو. چادروں اور مکنوں کے اتارنے کا جب وقت آیا، بی بی فرماتی ہیں کوئی چادر ہاتھ سے نہیں اتار رہے تھے بلکہ نیزوں کے ذریعے سے چادریں اتار رہے تھے. گھوڑے دوڑاتے ہوئے آتے اور بیبیوں کے سر سے نیزوں سے چادریں اتار رہے تھے. بی بی فرماتی ہیں ایک ملعون آیا، نیزہ آگے بڑھا کر میرے سر سے چادر جب اتار رہا تھا تو ساتھ رو بھی رہا تھا، چادر بھی اتار رہا تھا. میں نے کہا تو روتا بھی ہے چادر بھی اتارتا ہے؟ کہنے لگا روتا اس لیے ہوں کہ آپ آل رسول ہیں. بی بی فرماتی ہے میں نے کہا اگر تو جانتا ہے ہم آل رسول ہیں تو پھر ہمیں لوٹتا کیوں ہے؟ کہنے لگا اگر میں نے نہ لوٹا کوئی اور لوٹ کر لے جائے گا. بی بی فرماتی ہے جب اس نے یہ چادر لوٹ لی، چادر لٹ جانے کے بعد میرا سر برہنہ ہو گیا. سر جب میرا برہنہ ہو گیا، سنے وہ بیبیاں جو عزادار زینب ہیں، جو عزادار حسین ہیں، جو عزادار فاطمہ بنت حسین ہیں، سنے جب سر برہنہ ہو گیا تو بی بی فرماتی ہے میں نے اپنے دونوں سروں، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سر کا پردہ بنا کر اپنا چہرہ اپنے زانووں میں رکھ کر میں بیٹھ گئی زمین پر اور انتظار کرنے لگی کہ یہ نامحرم سارے جا چکے، جب یہ چلے جائے اجنبی تو پھر میں اٹھ کر کھڑی ہوں، پھر میں اپنا چہرہ اٹھاؤں گی. بی بی فرماتی ہے یہ شور شرابہ رہا، وہ لوٹتے رہے، چیخ و پکار ہوتی رہی، بچے روتے رہے، بیبیاں چلاتی رہی. میں اسی طرح سے اپنے زانووں میں اپنا رخ کر کے اپنے سروں سے اپنے ہاتھوں سے سر گاپ کے بیٹھی رہی. بی بی فرماتی ہے جب تھوڑا سا شور شرابہ کم ہوا، سناٹا ہو گیا تو ایک ہاتھ میرے کندھے پہ پڑا اور اس ہاتھ کے ساتھ ایک آواز میں نے سنی. وہ آواز
الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما. جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر کے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما. جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما. بعض مریضوں کی شفا کے لیے التماس دعا کی گئی ہے. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ان مومنین کی پرنم آنکھوں کے صدقے پروردگارہ بحق اہل بیت بحق سید الشہداء تمام مرضى اسلام کو و بالخصوص جن مریضوں کے لیے التماس دعا کی گئی انہیں شفاء کاملہ واجلہ نصیب فرما. پروردگارہ جو مومنین صاحب دعا ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما. جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما. جو کسی امتحان میں مشغول ہیں ان کو تمام امتحانوں میں سرفرو فرما. پروردگارہ عالم اسلام کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. مظلومین فلسطین و غزہ کو نجات عطا فرما. مظلومین عراق کو نجات عطا فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ لبنان کو کامیابی عطا فرما. سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما. راہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما. انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے نجات عطا فرما. مملکت پاکستان کی حفاظت فرما. اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اس کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما. عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما. دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما. اس ملت کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما. پروردگارہ اپنے ولی حق ولی اللہ الاعظم اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. تمام مرحومین کے لیے مومنین و مومنات کے لیے بالخصوص شہداء کے لیے وبالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ